دوستو، آج کی یہ خبر صرف ایک نیوز رپورٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جسے ہر اس انسان کو جاننا چاہیے جو سچ کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہے۔ اس نیوز میں ایک ایک لفظ میرے دل سے نکلا ہے، اس میں محنت ہے، درد ہے اور ایک کڑوا سچ ہے جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اسے اسکپ مت کیجیے گا۔ آپ کی ہر ایک سیکنڈ کی توجہ ہمیں اور مضبوطی دے گی۔ ظلم اور اس کے جیسے گناہگاروں کے خلاف اس لڑائی کو لڑنے میں آپ نے پہلے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے، آپ نے دیکھا ہے، لائک کیا ہے اور شیئر بھی کیا ہے۔ میں دل سے شکرگزار ہوں، لیکن آج اس رپورٹ کو آخر تک دیکھنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف ایک نیوز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے حق کے لیے ہے، ان معصوموں کے لیے ہے جو آج بھی بھوک، گولیوں اور ظلم کے سائے میں جی رہے ہیں۔ دیکھیے، سمجھیے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ ہم نے تو آئینے میں اپنا عکس دیکھا ہے، دشمنوں کے ہاتھوں میں خنجر اور دوستوں کے ہاتھوں میں نقاب دیکھا۔ قتل کے بازار میں ایمان کی بولی لگی ہے، سچ کے سوداگر آج جھوٹ کی جھولی میں سجی ہے۔ نمسکار، آداب عرض ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز 110 اور میں آپ کا دوست علی احمد۔ آج کی سب سے بڑی خبر، وہ خبر جسے آپ کو سننا ضروری ہے۔ ایران پر نئے پرتیبندھوں کی مار، لیکن جولانی پر سے پرتیبندھ ہٹانے کا اعلان۔ کیا یہ امریکہ کی نئی چال ہے؟ کیا یہ اسرائیل کے لیے ایک نیا راستہ کھولنے کی تیاری ہے؟ کیا امریکہ نے آتنکواد یعنی دہشت گرد کے سرگنا جولانی کو اب اپنا نیا پیادہ بنا لیا ہے؟ اسرائیل کے ظلم و ستم کے بیچ امریکہ سیریا میں جولانی کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہ گریٹ اسرائیل کے خوابوں کو ساکار یعنی کامیاب کرنے کی سازش ہے؟ کیا سعودی عرب میں چل رہی ملاقاتیں فلسطینیوں کی چیخوں کو کچلنے کی نئی چال ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں اس دوہرے کھیل کے پیچھے چھپی حقیقت۔ آج کے اس خاص رپورٹ میں ہم بات کریں گے اس سچائی کی جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ بڑھتی نزدیکیاں، اور دوسری طرف غزہ کے معصوم بچوں اور عورتوں کی چیخیں۔ یا وہی جولانی ہے جسے کبھی امریکہ نے آتنکوادی دہشت گرد گھوشت کیا تھا؟ اس کے سر پر $10 ملین کا انعام رکھا گیا تھا، لیکن آج اسی جولانی کو ٹرمپ کے سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھیے۔ یہ کیا اتفاق ہے، یا پھر یہ ہے نئی سیاست کی بساط؟ لیکن اب وہی جولانی امریکہ کا دوست بن گیا ہے۔ کیوں؟ کیا اس کا سیدھا کنیکشن اسرائیل سے ہے؟ اس پر معصوم بچوں اور بے گناہوں کے قتل کے الزام لگے تھے، لیکن آج تصویر بدل گئی ہے۔ اب وہی امریکہ اسی جولانی کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا آتنکواد دہشت گرد کے خلاف لڑائی اب صرف ایک دکھاوا بن کر رہ گئی ہے؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس چہرے کے پیچھے کی سچائی تک جس نے پوری دنیا میں اسلام کا نام بدنام کرنے کے لیے سب سے گھنونی سازش رچی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ابو محمد الجولانی کی، وہ جولانی جس نے کبھی ISIS کے نام پر سیریا اور عراق میں معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں کا خون بہایا۔ وہ جولانی جس نے اللہ اکبر کے نعرے کے نام پر نردوش بے قصور لوگوں کی گردنیں کاٹی۔ لیکن کیا جولانی واقعی اسلام کا سپاہی تھا، یا پھر وہ صرف ایک مورا تھا، امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ تھا؟ آئیے اس سازش کی پردے کھولتے ہیں۔
سال 2014 سیریا اور عراق کی گلیوں میں جولانی کے نام کی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ معصوم بچوں اور عورتوں کے سیر قلم کیے جا رہے تھے۔ ان ویڈیو کلپ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور مسلمانوں پر انگلیاں اٹھنے لگی۔ لوگ کہنے لگے مسلمان آتنکوادی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ اسلام تھا؟ یہ ایک بڑی سازش تھی۔ اس وقت بھی ہم نے کئی بار اپنے چینل پر بتایا تھا، ISIS، جولانی، یہ سب امریکہ اور اسرائیل کے پلان کا ایک حصہ ہے۔ آج دیکھیے، جو چیز اس وقت ہم کہہ رہے تھے وہ سچ ثابت ہو چکی ہے۔ آج اسرائیل سیریا کے اندر تک گھس چکا ہے۔ اس نے سیریا کے ملٹری بیس کو نست و نابود کر دیا، سیریائی زمین پر قبضہ کر لیا، اور جولانی وہ آج بھی چپ ہے۔ وہ جولانی جو کبھی اللہ اکبر کے نام پر معصوموں کا خون بہاتا تھا، آج جب سیریا میں اسرائیل تباہی مچا رہا ہے تو وہ خاموش کیوں ہے؟ تصویر خود بیان کر رہی ہے کہ اب امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک طرف فلسطین میں معصوموں کا خون بہہ رہا ہے اور دوسری طرف عرب ملک اپنی دولت کو امریکہ کی گود میں ڈال رہے ہیں۔ قطر نے ٹرمپ کو سونے سے سجا ہوا بوئنگ 747 گفٹ کیا، اسے ٹرمپ فورس 1 کا نام دیا گیا۔ قطری حکمران اسے دوستی اور اسرائیل کی نشانی بتا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، فلسطین کے معصوم بچوں کے قتل پر یہ عرب ملک کب آواز اٹھائیں گے؟ غزہ میں معصوم عورتیں، بچے، بوڑھے بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن امریکہ عرب دیشوں سے گفٹ لے رہا ہے۔ سعودی عرب خوش ہے، قطر ٹرمپ کو بیش قیمتی تحفے بھیج رہا ہے، لیکن غزہ کے بچوں کے لیے کسی کے پاس روٹی تک نہیں ہے۔ ایک طرف غزہ پٹی میں معصوم بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور دم توڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف عرب کے امیروں کے اربوں خربوں کے ڈالر کی بارش ہو رہی ہے امریکہ کی تجوری میں۔ سعودی عرب نے اکیلے 600 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ کیا ہے۔ امریکہ میں قطر نے 1.2 لاکھ کروڑ ڈالر کا جھونک دیا ہے، اور UAE نے 1.4 لاکھ کروڑ ڈالر، ملا کر عرب دیشوں نے 4 لاکھ کروڑ ڈالر سے زیادہ انویسٹمنٹ امریکہ میں کر دیا ہے۔ یہی وہی امریکہ ہے جس نے آج اسرائیل کو شاہ دے رکھا ہے اور بھاری بھرکم ہتھیار دے کر فلسطینیوں پر قہر برپا کر رہا ہے۔ آج غزہ پٹی میں معصوم پر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں سب امریکہ کا دیا ہوا ہتھیار ہے۔ ہر روز غزہ پٹی میں بچوں کی چیخیں گونج رہی ہے، لیکن ان عرب نیتاؤں کے کانوں میں یہ آواز نہیں پہنچتی۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ عرب سے پیسہ بٹور رہے تھے، اسی وقت اسرائیل غزہ پٹی میں بمباری کر رہا تھا۔ انہیں تو بس اپنی تجوری بھرنے اور امریکہ کو خوش کرنے سے مطلب ہے۔ سوچئے، اگر عرب یہ پیسے فلسطین کے ان بچوں کے لیے خرچ کیے جاتے تو آج بھی بھوک سے بلکتے ہوئے اپنی ماں کی گود میں دم توڑ رہے تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، لیکن نہیں۔ آج وہی جولانی جو خود کو مسلمانوں کا رہنما کہتا تھا وہ بھی چپ ہے، کیونکہ اس کی ڈور بھی امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا حال اس پتھر کے سمان ہے جس پر مٹی جمی ہو، اور جب اس پر بارش پڑے تو وہ اسے صاف کر دے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ امریکہ کی تجوری بھرتی جا رہی ہے اور غزہ کے بچے بھوک سے مرتے جا رہے ہیں۔ کیا یہی ہے مسلمانوں کی رہنمائی؟ سوچئے اور سمجھیے۔ وہی اسرائیل فلسطین میں معصوموں کا قتل عام کر رہا ہے، لیکن امریکہ چپ ہے، عرب دیش چپ ہے۔ غزہ پٹی میں آج بھی معصوم بچوں کو قتل عام ہو رہا ہے، اور جولانی اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کیا یہ وہی ہے جولانی جس نے کبھی مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنے کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ جولانی امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ تھا، ہے اور رہے گا۔ آج وہی جولانی جو کبھی اسلام کا جھنڈا لے کر سیریا اور عراق میں قتل عام مچا رہا تھا، اب اسرائیل کے قبضے پر چپی سادے بیٹھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شروع سے ہی امریکہ اسرائیل کا مہرا تھا، اور یہ بات ہم نے تب بھی کہی تھی اور یہیں سے کہی تھی، آپ کی آواز 110 سے، اور آج بھی کہہ رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، مسلمانوں کو کب سمجھ میں آئے گا؟ جولانی جیسے لوگ اسلام کا نام لے کر معصوموں کا خون بہاتے رہیں اور دنیا کہتی رہے مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان سمجھیں کہ جولانی جیسے لوگ مسلمان نہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ جولانی کے فالوورز کچھ مسلمان اس کے سمرتھن میں ہیں اور کچھ اس کے ویرودھ میں ہیں۔ آج بھی کچھ مسلمان جولانی کا سمرتھن کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے، جولانی وہ شخص ہے جس نے معصوموں کا خون بہایا اور اسلام کو بدنام کیا۔ وہ آج بھی سیریا میں بے گناہ بچوں کو فرقے اور مذہب کے نام پر قتل کر رہا ہے۔ اگر اب بھی ہم اسے اپنا رہنما مانیں گے تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ تو سمجھ لیجئے، جولانی مسلمان نہیں ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور اگر اب بھی مسلمان اس کے جھانسے میں آ گئے تو اسلام اور مسلمان دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، اور جب کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، تاکہ تم نادانی میں کسی پر ظلم نہ کر بیٹھو۔ حق کے سفر میں کانٹے بہت ہیں، مگر ہم رکیں گے نہیں۔ سازشوں کے اندھیروں میں بھی سچ کی مشال بجھے گی نہیں۔ تو یہ تھی آج کی بڑی خبر، جہاں ایک اور جولانی کے لیے راحت کی راہ بنائی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف اسرائیل فلسطین میں معصوموں کے خون سے اپنی حکومت کی عمارت کھڑی کر رہا ہے۔ کیا امریکہ اب آتنکوادیوں، دہشت گردوں کا محافظ بن گیا ہے؟ کیا گریٹ اسرائیل کے لیے امریکہ اور سعودی عرب نے سمجھوتا کر لیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب آپ کو جلد ہی ملے گا۔ دیکھتے رہیے آپ کی آواز 110، آپ کی آواز، آپ کی حقیقت۔ تو یہ تھی ہماری آج کی خاص رپورٹ۔ جولانی اور اس کی اصلیت سے جڑے اس پردہ فاش کو آپ اوروں تک ضرور پہنچائیں گے، کیونکہ جب تک ہم جاگیں گے نہیں، تب تک اسلام کے نام پر اس طرح کے ایجنٹ ہمیں بدنام کرتے رہیں گے۔ اگلی بار ہم لے کر آئیں گے اور بھی چونکانے والی خلاصے۔ تب تک کے لیے علی احمد کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، شکریہ۔